سورۃ القمر کا آغاز ہے۔ سورہ قمر مکی ہے، ہجرت سے پہلے نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 54 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 37 ہے، 37۔ اس میں 55 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ قمر کے معنی ہے چاند۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کریمہ میں اس معجزے کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے فرمائے اور پھر اپنی انگلی مبارک سے دوبارہ اس کو جوڑ بھی دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی، یعنی اس کی یہ نشانی ظاہر ہو گئی۔ وانشق القمر، اور چاند ٹکڑے ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر چاند کی طرف اشارہ کیا۔ جبل ابی قبیس یہ وہ پہاڑ ہے جو جنتی پہاڑ ہے۔ صفا مروہ سے آپ نکلیں اس مقام کی طرف کہ جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ ہے، جسے آج کل لائبریری بنایا گیا ہے، تو آپ صفا مروہ سے اس طرف آئیں تو وہ راستہ جو مینا کی طرف جا رہا ہے، مینا کی طرف سرنگ جاتی ہے، اور وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ بھی ہے۔ تو آپ سیدھے ہاتھ کی طرف ایک محل دیکھیں گے۔ یہ محل اس قدر بلند کیا گیا ہے کہ خانہ کعبہ سے بھی اونچا ہے، حالانکہ شرعی طور پر خانہ کعبہ کے قریب ایسی عمارت بنانا حرام ہے کہ جو خانہ کعبہ سے بلند ہو۔ صرف مسجد الحرام میں نمازیوں کی وجہ سے جو پہلی اور دوسری منزل بنائی گئی اور چھت بنائی گئی، تو وہ نمازیوں کی مجبوری ہے کہ جگہ نہیں ہے، تو اس مجبوری میں تو اجازت ہے، لیکن وہ بھی ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم پہلی دوسری منزل پر اسی وقت جائیں جب ہماری مجبوری ہو، کیونکہ خانہ کعبہ سے بلند ہونا اور اس قدر قرب ہو کر یہ خانہ کعبہ کی بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ادب عطا فرمائے۔ تو انہوں نے جبل ابی قبیس جو جنتی پہاڑ ہے اس کو صرف اپنے شاہی محل کی خاطر شہید کروا دیا۔ کچھ حصہ اس کا باقی ہے، چھوٹا سا، باقی اس پر شاہی محل ہے۔ تو جہاں پر آپ نے یہ معجزہ دکھایا وہاں پر ایک مسجد تھی، مسجد ہلال اس کا نام تھا۔ ہلال کے معنی چاند ہے، پھر بعد میں اس کا نام پڑ گیا مسجد بلال۔ لیکن وہاں کی گورنمنٹ نے شاہی محل کی خاطر اس مسجد کو بھی شہید کروا دیا۔ حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب مسجد ایک دفعہ بن جائے تو 7 آسمان مسجد ہیں، اور اگر زمین سے بنی ہے تو 7 زمین مسجد ہے، اس کو شہید کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ تو آپ وہاں جا کر محل کے قریب دیکھیں گے تو وہ فضائیں آپ کو نظر آئیں گی جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معجزہ دکھایا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھیں تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَيَقُولُوا، اور وہ کہتے ہیں سحر مستمر، یہ تو ایک سحر ہے، یہ تو ایک جادو ہے۔ مستمر کے معنی ایسا جادو جو چلا آتا ہے، یعنی پہلے زمانوں سے جو جادو چل رہا ہے یہ بھی وہی جادو ہے۔ تو اسی طرح اپنی عادت کے مطابق جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا نظر بندی ہے، جادو ہے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ جب یہ معجزہ ابو جہل اور دیگر کافروں نے طلب کیا تو اس معجزے کو طلب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور نعوذ باللہ من ذالک جادو کرتے ہیں۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ جادوگر کا جادو آسمانوں پر نہیں چلتا، تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا، آپ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ تو پھر یہ کہنے لگے نہیں ہماری نظر بندی ہے۔ تو بعض کافروں نے کہا کہ چلو ہم تحقیق کرتے ہیں، اس لیے
کہ اگر نظر بندی ہے تو ہم لوگ جو سامنے ہیں انہی پر نظر بندی ہوگی، اور چاند تو بیک وقت کئی شہروں سے اور کئی ممالک سے دیکھا جاتا ہے۔ تو شام سے جو قافلے آئے ان سے انہوں نے پوچھا، جو کافی دنوں کے بعد آئے، تو ان میں سے کئی لوگوں نے کہا کہ ایک رات ہم نے یہ دیکھا تھا منظر کہ چاند کے ٹکڑے ہوئے اور پھر کچھ دیر کے بعد یہ چاند کے ٹکڑے دوبارہ مل گئے۔ اب ان کے لیے بات کنفرم تھی کہ جادو کی کوئی صورت نہیں بنتی، مگر ضد اور بغض، کینہ، حسد ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہیں۔ پھر بھی کئی کافر ایمان نہ لائے، وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلا دیا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، اور ہر معاملہ قرار پا چکا، یعنی جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلا اس کے لیے جہنم کا عذاب کا فیصلہ ہو چکا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور بے شک ان کے پاس ایسی خبریں آئی ہیں جس میں ایسی باتیں ہیں جو روکنے والی ہیں گناہوں سے، مگر پھر بھی یہ ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ حکمت بالغۃ، حکمت بالغہ، قرآن میں وہ حکمت ہے جو انتہا تک پہنچی ہے۔ جو قرآن سے حکمت کو حاصل کرے وہ بھی حکمت والا ہو جاتا ہے، مگر تعصب اور ضد نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے۔ فما تغنی النذر، پس نصیحت کرنے والوں کی نصیحتیں کوئی اثر نہیں کرتی۔ نذر کے معنی ہے ڈرانے والے، ڈر سنانے والے انبیاء اور رسولوں کی باتوں سے بھی تم ڈرتے نہیں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، بس آپ ان سے اعراض فرما لیجئے، یعنی ان کافروں سے اعراض فرما لیجئے جو ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اب قیامت کا ذکر ہے اور فرمایا وہ دن جس دن بلانے والا بلائے گا ایک ایسی چیز کی طرف جو پہچانی ہوئی نہیں ہے، جسے لوگوں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ قیامت کی ہولناکیاں ہیں۔ جب پہلی سور پھونکی جائے گی تو سب ہلاک ہو جائیں گے، اور دوسری سور یہاں مراد ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری سور پھونک کر لوگوں کو بلائیں گے تو لوگ بھاگے بھاگے وہاں سے نکلیں گے اپنی قبروں سے۔ خش عن ابصارہم، ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یخرجون من الاجداث، وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ كأنهم جراد منتشر، گویا کہ وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں، جیسے کیڑے مکوڑے جو نکل کر پھیل جاتے ہیں، اس طرح یہ قبروں سے نکل کر ادھر ادھر بھاگیں گے اور میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ مہطعین الی الداعی، بلانے والے کی طرف لپکتے ہوئے آئیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جنہوں نے سور پھونکی ہے ان کی طرف لوگ بھاگ کر جائیں گے۔ یقول الکافرون ھذا یوم عاصر، کافر کہیں گے یہ بڑا سخت دن ہے۔ قیامت کی منظر کشی کی گئی، یعنی گویا کہ اس طرح نصیحت فرمائی گئی کہ آج یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں نہیں مانتے، لیکن ایک نہ ایک دن جو ان سے کہا گیا وہ اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھیں گے۔ خش عن ابصارہم کے الفاظ ہم نے سنے کہ جب شرمندگی اور ندامت کی وجہ سے، گناہوں کو یاد کرنے کی وجہ سے
ان کی نگاہیں اٹھ نہیں سکیں گی، لیکن اس وقت کی شرمندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر موت سے پہلے انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے اور توبہ کر لے، یقیناً یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان لوگوں سے پہلے یعنی کفار مکہ سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا۔ فکذبوا عبدنا، پس انہوں نے ہمارے بندے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ وقالوا مجنون، اور وہ بولے یہ تو مجنون ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی نصیحت کو سن کر اول تو قبول نہ کرنا، اور پھر جو گناہوں بھری وہ زندگی گزار رہے ہیں اسے عقل مندی سمجھنا، اور جو اس گناہوں بھری زندگی سے دور کرنے کی نصیحت کرے اسے مجنون سمجھنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ آج بھی ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جنہیں نصیحت کی جائے تو کبھی نصیحت کرنے والے کے منہ پر اور کبھی پیٹھ پیچھے وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیسی کیسی باتیں ہمیں بتاتے ہیں، جہنم کے عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں، قبر کے عذاب سے ڈراتے ہیں، اور اللہ تعالی کے قہر و غضب کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی ان باتوں پر وہ کبھی کبھی مبلغ کے منہ پر اور کبھی اس کے پیٹھ پیچھے مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ تو کافروں کا طریقہ ہے۔ وَازْدُجِرْ، اور حضرت نوح علیہ السلام کو انہوں نے دھمکی دی اور کہا کہ آپ اگر تبلیغ دین بند نہیں کریں گے تو ہم سب مل کر آپ کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے۔ فدعا ربہ، پس حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، انی مغلوب، بے شک پروردگار میں کمزور ہوں، یہ کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہ غالب ہیں۔ فانتصر، پس تو مدد فرما، تو بدلہ لے لے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول فرمائی اور رب العالمین نے کافروں سے بدلہ لیا اور انہیں اپنے عذاب میں گرفتار کیا۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پس ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور سے بہتے ہوئے پانی کے ساتھ، موسلا دھار تیز، 40 دن تک بارش ہوتی رہی۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور تمام زمین کو ہم نے پھاڑ کر چشمے بنا دیے، یعنی زمین کے ہر ذرے سے پانی نکلنے لگا، زمین کا ایک ایک ٹکڑا وہ چشمے بن گیا۔ زمین سے پانی 40 دن تک ابلتا رہا، اوپر سے 40 دن تک پانی آتا رہا۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ، پس یہ تمام پانی یعنی اوپر سے آنے والا پانی اور زمین سے نکلنے والا پانی، یہ تمام پانی مل گئے علی امر، ایک مخصوص مقدار پر، قد قدر، جو مقرر کی گئی تھی۔ مخصوص مقدار یہ تھی کہ بڑے بڑے پہاڑ اس پانی میں ڈوب گئے، اس قدر پانی آیا اور سارے کافر ہلاک ہو گئے۔ وَحَمَلْنَاهُ، اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو سوار کیا، عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، ایک ایسی کشتی پر، الواح کے معنی ہے تختے، تو مختلف لکڑیوں کے تختوں سے بنائی گئی، دسر کیلوں کو کہتے ہیں، تو وہ تختے لکڑیوں کے کیلوں سے جوڑے گئے۔ تو فرمایا ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس کشتی پر سوار کیا جو لکڑی کے تختوں اور کیلوں والی تھی،
لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے بنائی گئی. تجری بأعیننا، وہ کشتی ہماری نگہبانی میں چلتی، اس کی حفاظت کرنے والے ہم تھے. جزاء لمن کان کفر، یہ صلہ ہے اس کا، یعنی حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا صلہ ہے جو آپ نے مشکلات تبلیغ دین میں برداشت کی. من کان کفر، جن کا انکار کیا گیا، جن کو نبی ماننے سے کافروں نے انکار کر دیا اور انہوں نے برداشت کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ صلہ عطا فرمایا کہ کافروں کو ہلاک فرمایا اور انہیں اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، بے شک ضرور ہم نے اس کشتی کو اور اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے نشانی بنا دیا، نشانی بنا کے چھوڑا. ابھی نشانی بھی ہے، یہ عبرت کا نمونہ بھی ہے. یہ واقعہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے عبرت ہے. مگر فہل من مدکر، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ان باتوں کو سن کر ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانے والا، توبہ کرنے والا؟ ایک کان سے سننا، دوسرے کان سے نکال دینا اور زندگی اسی ڈگر پر چلاتے رہنا. رب العالمین کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر کے رجوع نہ کرنا یقیناً بہت بڑی محرومی ہے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پس کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈر سنانا. یعنی جو میں نے ڈر سنایا تو جیسا کہا تھا ویسا ہوا، اور میرے عذاب کی سختیوں کو ان لوگوں نے دیکھا. اس میں اللہ تعالی کی قدرت کا اظہار ہے کہ بندہ نافرمانی کرتا ہے لیکن سوچے، غور کرے کہ وہ رب العالمین عذاب دینے پر اور جو وعیدیں سنائی گئیں کہ فلاں گناہ پر فلاں سزا ہے، رب العالمین وہ سزا دینے پر قادر ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ضرور بے شک ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان کیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن سے نصیحت حاصل کرنا اتنا آسان ہے کہ اگر کوئی قرآن کے معنی کو نہ بھی سمجھتا ہو تو قرآن کی تلاوت کرے یا کوئی کرے اور وہ سنے تو قرآن اس کے دل کو ہلا دیتا ہے. پھر قرآن پاک میں جو واقعات بیان ہیں، ان واقعات میں نصیحت کا پہلو بہت آسان ہے. جس قیامت کی ہولناکیوں اور جہنم کی ہولناکیوں سے ڈرایا گیا، وہ ڈرانا بڑا آسان ہے جو سمجھ میں آسانی سے آتا ہے. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کذبت عاد، قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے کافروں نے جھٹلایا. فکیف کان عذابی ونذر، پس کیسا ہے میرا عذاب اور میرا ڈر سنانا، کہ جس عذاب سے ڈرایا گیا وہ عذاب آ گیا. اب اس کا مزہ چکھنے والوں سے پوچھو کہ میرا عذاب کیسا ہے. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، بے شک ہم نے قوم عاد پر بہت سخت ہوا بھیجی، آندھی بھیجی. صرصرا تیز، سخت. فی یوم نحس مستمر، ایسے دن میں وہ ہوا بھیجی جس دن کی نحوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی. یعنی اس دن وہ ہلاک ہوئے اور پھر قیامت تک وہ عذاب میں مبتلا رہیں گے. وہ ہوا ایسی سخت تھی، تنزع الناس، وہ لوگوں کو زمین پر پٹکتی تھی، دے مارتی تھی. اور قوم عاد کھجور کے تنوں کی طرح بڑے لمبے لمبے لوگ تھے، تو ہوا انہیں پہلے اٹھاتی
اور پھر زمین پر پٹخ کر مارتے. پھر یہ لوگ مر گئے اور زمین پر ان کی لاشیں بکھیر دی گئیں. کأنہم گویا کہ وہ اعجاز نخل، نخل کھجور، اعجاز یعنی کھجور کے تنے، منقعر سوکھے ہوئے، گویا کہ وہ کھجور کے سوکھے ہوئے تنوں کی طرح زمین پر بکھیر دیے گئے. جیسے کھجور کا خشک سوکھا ہوا تنا ہو جسے کاٹ کر پھینک دیا گیا ہو، ویسے ان کی لاشیں ادھر ادھر گری پڑی تھیں. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، بس کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈر سنانا. اس کا مزہ ان سے پوچھو کہ جن پر یہ عذاب آیا. یعنی مزے سے مراد ہے اس کی سختی، اس کی تکالیف. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان کیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرنے والا، ہے کوئی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے والا، ہے کوئی دنیا سے بے رغبت ہو کر اللہ کی طرف رجوع لانے والا. سورۃ القمر کا آغاز ہے. سورہ قمر مکی ہے، ہجرت سے پہلے نزول ہوا. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 54 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 37 ہے.